اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ اللہ تعالی کا اپنے بندوں کو یاد کرنا بہت بڑا ہے، اور ایک قول اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر بڑا ہے بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے اور منع کرنے میں۔ نماز یہ بھی ذکر الہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی ذکر الہی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ پڑھنا، دوسرا کلمہ پڑھنا، تیسرا کلمہ پڑھنا، استغفار کرنا، یہ سب اللہ کا ذکر ہے، اور درود پاک پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ درود نازل فرمائے ان پر اور سلام نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اور اے مسلمانوں کتابیوں سے نہ جھگڑو مگر بہتر طریقے پر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی آیات سے دعوت دے کر اور حجتوں پر آگاہ کر کے ان سے بات کرو۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، زیادتی میں حد سے گزر گئے، عناد، دشمنی، بغض اختیار کیا، نصیحت نہ مانی، نرمی سے نفع فائدہ نہ اٹھایا، ان کے ساتھ غلظت اور سختی اختیار کرو۔ ایک قول یہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی، تکلیف دی، یا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا اور شریک بتایا، ان کے ساتھ سختی کرو۔ یا یہ معنی ہے کہ ذمی جزیہ ادا کرنے والوں کے ساتھ آسن طریقے پر مجادلہ کرو، مگر جنہوں نے ظلم کیا اور ذمے سے نکل گئے اور جزیے کو منع کیا، ان سے مجادلہ تلوار کے ساتھ ہے۔ اس آیت سے کفار کے ساتھ دینی امور میں مناظرہ کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے، اور ایسے ہی علم کلام سیکھنے کا جواز بھی۔ علم کلام علم عقائد کو کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ علم کلام علم مناظرہ سیکھنا چاہیے، اور کفار کے ساتھ دینی امور میں مناظرہ کرنا بھی درست ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اترا، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تمہاری طرف اترا، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا تمہارا ایک معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔ یعنی اہل کتاب سے یہ بات کہو کہ جو ہماری طرف نازل ہوا، جو تمہاری طرف نازل ہوا، زبور، انجیل، توریت، قرآن پاک، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا تمہارا معبود ایک ہے، ہم اللہ کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ بات کب کہی جائے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ جب اہل کتاب تمہارے سامنے اپنی کتابوں کا کوئی مضمون بیان کریں تو انہیں یہ جواب دو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب اہل کتاب یہودی عیسائی تم سے کوئی مضمون بیان کریں اور کہیں یہ توریت میں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے، تو تم نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، یہ کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ تو اگر وہ مضمون انہوں نے غلط بیان کیا ہے تو اس کی تصدیق کے گناہ سے تم بچے رہو گے، اور اگر مضمون صحیح تھا تو تم اس کی تکذیب سے محفوظ رہو گے۔ لیکن اس حدیث پاک میں مراد یہ ہے اہل کتاب ہمیں کوئی بات بتائیں اور کہیں توریت میں یہ بات لکھی ہے، انجیل میں یہ بات لکھی ہے، تو اس بات کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ وہی بات ہے جو قرآن پاک اور احادیث طیبہ میں ہے، جو ہماری شریعت میں ہے، تو ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، یا وہ ایسی بات ہے
کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں باطل ہے، جیسے اہل کتاب یہ کہیں کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، خدا ہے، الہ ہے، معبود ہیں، تو ہم فوراً اس کی تکذیب کریں گے، اسے جھٹلا دیں گے اور ہم کہیں گے تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے اپنی کتاب میں اگر تحریف کی ہوگی تو یہ بات تم نے لکھ دی ہوگی، ورنہ اللہ نے جو کتاب نازل کی اس میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اہل کتاب ایک ایسی بات کریں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نہ اس کی تکذیب ثابت ہے اور نہ تصدیق ثابت ہے، یعنی اس کا ذکر ہی نہیں ہے، اور وہ بات قرآن و حدیث کے خلاف بھی نہیں ہے۔ ایسی بات کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہہ دو کہ ہاں یہ توریت میں لکھی ہے اور واقعی یہ توریت کی بات نہ ہو تو گناہ ہو جائے گا، اور اگر یہ توریت کی بات ہے اور تم نے تکذیب کی پھر بھی گناہ ہے، تو اس موقع پر خاموش رہو اور کہو کہ جو اللہ نے نازل کیا ہم اسے مانتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے محبوب یوں ہی آپ کی طرف کتاب اتاری، یعنی قرآن مجید فرقان حمید، جیسے یہودیوں عیسائیوں کی طرف اہل کتاب کی طرف توریت انجیل اتاری تھی۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جنہیں توریت دی جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی ایمان لائے۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور یہ آیات بھی مکی ہیں، ہجرت سے پہلے نزول ہوا، اور حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی مدینے میں ایمان لائے، ہجرت کے بعد ایمان لائے۔ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان کی خبر دی، اور یہ قرآن کی غیبی خبروں میں سے ایک خبر ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیتوں سے منکر نہیں ہوتے مگر کافر، ہماری آیتوں کا صرف کافر انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ سے مراد وہ اہل کتاب ہیں کہ جو توریت پر ایمان لائے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اور قرآن پر ایمان لائے، اور وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ سے دیگر کفار مراد ہیں جیسے اہل مکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیتوں سے منکر نہیں ہوتے مگر کافر، جو کفر میں نہایت سخت ہیں۔ جحود اس انکار کو کہتے ہیں جو معرفت کے بعد ہو، یعنی جان بوجھ کر مکرنا، اور واقعہ بھی یہی تھا کہ یہود خوب پہچانتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور قرآن حق ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے انہوں نے عناداً انکار کیا۔ آپ اس آیت کریمہ پر غور کیجئے، وما یجحدو کا لفظ ہے، یجحدو جہود سے ہے، اور جہود اس انکار کو کہتے ہیں جو سمجھنے کے بعد ہو۔ تو جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، یہ وہ لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی جانتے تھے لیکن ماننے سے انکار کیا۔